بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان کرم جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس پہ شکر جتنا کیا جائے کم ہے۔ دنیا کی کتنی آبادی ہے، کتنے کروڑ اربوں انسان ہیں، اس میں سے کتنے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ برائے نام مسلمان ہیں، کچھ کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ تو اس ایمان کی قدر کرنا چاہیے اور اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آگ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا اہمیت اور کیا اس کے فوائد تھے۔ ابھی تو دنیا میں بظاہر کافر مومن ہر لوگ ایک طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ان پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں، ہم پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا۔ اگر صحیح معنوں میں ایمان ہے تو ایماندار جو ہوتا ہے، صاحب ایمان، اس کو یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس میں میرا نقصان ہو۔ جو بھی کام ہوتا ہے دنیا میں اس میں چار پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں، ایک یہ کہ نعوذ باللہ ان کا کوئی فائدہ ہو، تو یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ اللہ کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو روز ازل سے کامل مکمل ہے، پوری دنیا کافر ہو جائے، اس کا انکار کرے، اس کی نافرمانی کرے، اس کی قدرت میں، اس کی خدائی میں، اس کی کبریائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اور پوری دنیا مسلمان ہو جائے، ہر وقت سجدے میں پڑی رہے، ہر وقت تسبیح عبادت کرے، اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کامل مکمل ہے، جیسا پہلے دن تھا ویسے ہی آج ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا۔ اور دوسرا یہ آپشن ہے کہ اور خدا خواستہ کوئی ایسا کام کریں اللہ تعالیٰ جس میں بندے کا نقصان ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کرتے نہیں ہیں۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کریں جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، فضول کام ہو، نہ فائدہ نہ نقصان، یہ بھی اللہ میاں نہیں کرتے۔ یعنی یہ تو بندے کے لیے بھی عیب ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ جو فضول ہو، بلکہ ہمارے حضرات نے تو فرمایا کہ یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی بندے سے ناراض ہونے کی کہ وہ فضول کاموں میں لگاؤ، جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، فضول وقت گزار رہا ہے۔ تو آج کل ایک پوری ایجادات کا سلسلہ ہے فضول وقت گزارنے کے لیے، ٹک ٹاک ہے اور یوٹیوب ہے اور انسٹاگرام ہے اور کیا ہے، گھنٹوں کے گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں فیس بک۔ کیا فائدہ؟ یعنی کوئی دین کا فائدہ ہو، چلو دین کا نہیں، دنیا ہی کا فائدہ ہو، فائدہ دنیا کا بھی ہو تو پھر بھی جائز ہے، لیکن وہ بھی نہیں۔ تو چوتھا آپشن رہ جاتا ہے صرف جس میں بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرے جس میں بندے کا فائدہ نہیں ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہمارا نقصان ہو گیا، ہم یہ کرنا چاہتے تھے، ہم یہ نہیں کر پائے، لیکن بطور مسلمان ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ بھئی جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ایک دن پتہ بھی چل جائے گا۔ بعض دفعہ زندگی میں پتہ چل جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم چاہتے تھے اس طرح سے ہو جائے، اس طرح سے ہو جائے، اس طرح سے ہو جائے، نہیں ہوئی، پوری کوشش کے باوجود، پوری محنت، پوری ہر چیز کے باوجود نہیں ہو پائے، لیکن اور اس وقت افسوس بھی بہت ہوا، لیکن 10-20 سال گزر جاتے ہیں تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں اچھا ہوا نہیں ہوا، اگر ہو جاتا نا تو میرے لیے بہتر نہیں تھا، کچھ گڑبڑ تھی اس میں۔ تو یہ بعض دفعہ یہاں پتہ چل جاتا ہے، وہاں تو جا کے پتہ ہی چل جائے گا۔ تو بس شکر بہت کرنا چاہیے اللہ کا، اور جیسے بھی حالات ہو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی آدمی پہ چار ہی قسم کے حالات آتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو کوئی خوشی کی چیز پہنچے گی تو وہ اس پر
شکر ادا کرے گا۔ ایک یہ کہ صبر، کوئی ایسی مصیبت پہنچ رہی ہے، کوئی ایسی چیز ہے اس کو جو جس سے اسے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی مرضی کے خلاف ہے، صبر کرے گا۔ تیسرا یہ کہ کوئی چیز ایسی یاد آئے گی جو نامناسب اس نے کی، اس پہ استغفار کرے گا۔ اور چوتھی چیز ایسی کہ اس کو اندیشہ ہوگا کہ بھئی یہ نہ ہو جائے۔ اب ہر وقت اندیشہ لگا ہوا ہے، پٹرول کی قیمت 250 روپے ہو گئی، اب 300 روپے ہو جائے گی، اور اسی میں آدمی پریشان ہو رہا ہے بیٹھا ہوا۔ ممکن ہے ہو جائے، لیکن بیکار میں پریشان ہونے سے کیا فائدہ؟ اللہ سے دعا کریں کہ الہی آپ نے ابھی تک پورا کرایا ہے، آئندہ بھی آپ ہی کرائیں گے اور برکت دیں گے۔ اور یہ جو برکت ہے نا، ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہ برکت جو ہے یہ فگرز میں نہیں آتی، ہندسوں میں نہیں آتی، نیومیریکلز میں نہیں آتی۔ ہمارا پورا سسٹم ایسا ہے جو صرف نمبرز کے گرد گھومتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں اتنا نقصان ہوا، اتنا فائدہ ہوا، اس میں کہیں پہ برکت اور نابرکتی نہیں کیلکولیٹ کر سکتے آپ۔ برکت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی رقم میں، چھوٹی اماؤنٹ میں اتنا فائدہ کرا دیتے ہیں جو بڑی اماؤنٹ میں نہیں ہوتا۔ غیر ضروری چیزیں نہیں ہوتی، کہیں نکلے کہیں پہنچنا ہے، راستہ بھٹک گئے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسے ہی پیٹرول ضائع کرتے ہوئے پھرے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ایگزیکٹ وہیں جا کے پہنچے۔ خدا نخواستہ بیماری آ گئی، ڈاکٹر ہے اناڑی ڈاکٹر ہے، پیسے ضائع کرائے جا رہا ہے، غلط ٹیسٹ کرا رہا ہے، غلط علاج کرا رہا ہے، بہت ہے آج کل، لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت دی، صحیح چیز صحیح جگہ پہنچے، اسپاٹ ڈائگنوسس ہوا، اس نے کہا کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں کرانا، علاج کرو صحیح ہو جاؤ۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی اور شکر کرنا ہے، ہر حال میں شکر گزار رہنا ہے۔ اور دیکھا جائے نا کیسی ہی حالت ہو آدمی کی، ایسی چیزوں کی غلبہ رہتا ہے جس میں شکر ادا کیا جائے۔ کوئی ہے تو نہیں؟ تو اس میں شکر کی کثرت رکھی جائے۔ تو ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو دیکھا ایک بیمار آدمی پڑا ہوا ہے، اتنا بیمار ہے، زخم پہ جسم پہ زخم ہے، بدبو آ رہی ہے، مکھیاں بنک رہی ہیں، گھر والوں نے باہر ڈال دیا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، گھن کھاتے ہیں لوگ، کوئی قریب نہیں آتا۔ تو انہوں نے اپنے دوستوں، اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا اس پہ بھی شکر واجب ہے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کس چیز کا شکر ادا کرے، صحت نہیں ہے، تیماردار نہیں ہے، تکلیف ہے، لوگ گھن کھاتے ہیں، کوئی قریب نہیں آتا، ایسی بیماری ہے جس سے شفا کی امید نہیں ہے، تو کس چیز پہ شکر ادا کرے؟ تو کہنے لگے حضرت سمجھ میں تو نہیں آتا کس چیز پہ شکر ادا کرے۔ تو کہنے لگے کیا پیشاب پخانہ آرام سے نہیں ہو جاتا؟ تو سوچنے والا دماغ، دیکھنے والی نظر چاہیے۔ یہ چیزیں فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی یہ سانس آ رہا ہے، باڈلی فنکشنز ہو رہے ہیں، دل صحیح کام کر رہا ہے، اپنا سمجھتے ہیں چلتا رہے گا۔ خدا نخواستہ ایک ذرا سا بھی اس میں فطور آ جائے، ایک ہارٹ بیٹ مس کر جائے، 3 دن قبض ہو جائے کسی کو، یا کچھ ہو جائے طبیعت، تو ایک پریشانی ہو جائے، ڈاکٹروں کے چکر لگنے لگیں۔ تو ہر چیز، ہم پہلے بھی میں بار بار ذکر کرتا ہوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی یہ سانس ایک نعمت ہے اللہ کا، اور سانس میں 2 چیزیں ہیں، ایک سانس کا اندر آنا اور ایک سانس کا باہر جانا، اور دونوں نعمتیں، سانس اندر جائے اور باہر نہیں نکلے تو آدمی مر جائے، اور سانس اندر ہی نہ جائے اور تو پھر ایک اس میں بھی مر جائے، اور ہر نعمت پہ شکر واجب۔ تو ایک سانس میں 2 نعمتیں، اندر جانا ایکسپائریشن، انسپریشن، نعمت، شکر واجب ہو گیا۔ ہر منٹ میں 15 سے 20 منٹ 20 بار آدمی سانس لے رہا ہے، کیسے شکر ادا کرے گا؟ یہ تو سانس کا ہے، دل دھڑک رہا ہے، 70 سے 90 تک دھڑک رہا ہے آدمی کا پورے دن میں، 1 منٹ میں، اور 1-2 بھی اسکپ کر جائے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔
تو شکر ہر حال میں واجب ہے آدمی پہ، اور اسی کو غالب رکھنا ہے اپنے اوپر۔ ہمارے حضرت اس پہ بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں کہ بھائی شکر ہر وقت آدمی کی نظر ایسی ہونی چاہیے کہ شکر کی چیزوں پہ نظر رہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ ایک کوئی بیماری، ایک کوئی مصیبت، ایک کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بس اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک صاحب آئے حضرت ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور شکایت کی حضرت شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور اتنی تکلیف ہے، اور پڑ رہی ہے آج کل بھی پڑ رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی تمہاری نظر ایک ہی طرف گئی، تمہاری نظر اس طرف نہیں گئی کہ گرمی کے فوائد کیا ہیں، گرمی سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کتنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، کتنے پھل پکتے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، کتنی ساری اور چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو گرم ترین موسم ہے سنبلہ جسے کہتے ہیں نا، سیگیٹیریس کے جو مہینے ہوتے ہیں، یہ مہینہ ہے جس میں کھجوریں پکتی ہیں۔ پہلے زمانے میں عرب کنٹریز کا پورا اکنامک سسٹم اس پہ ڈپینڈنٹ تھا، کتنی شدت کی گرمی پڑتی ہے، جتنی شدید گرمی پڑے گی اتنی زیادہ اچھا فصل ہوگا۔ تو یہ فائدے بھی ہیں۔ تو یہ کہ صرف منفی چیزیں، نگیٹو چیزوں کے نہ دیکھیں، پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھیں۔ اب ہے حالات، ہمارے ہیں حالات خراب ہیں، مہنگائی ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور بجلی غائب ہے، اور پانی کا مسئلہ ہے، اور کیا کیا ہے، لیکن اس میں بھی اگر ان چیزوں کو فوکس کرے گا نا آدمی تو ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا۔ ناشکری تو پیدا ہوئے گی ہوگی اللہ کی، کہ ہر وقت شکایت ہی رہے گی۔ لیکن اس میں بھی شکر کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، آپ بجلی گئی، جنریٹر چل گیا، اللہ کا شکر ہے، صحیح، اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے، صحیح، اللہ تعالیٰ نے عزت آبرو سے ابھی تک گزارا، انشاءاللہ آئندہ بھی گزارے گا۔ تو شکر کو غالب رکھا جائے، اسی سے زندگی سہل ہوگی۔ زندگی بہت مشکل ہے، آن اٹس اون لائف جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ ینگ جنریشن، اپنے بچوں کو میں یہی بتاتا ہوں، زندگی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، صحیح ہے۔ ہر دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو گڑبڑ کرنے کے لیے۔ آج کل کا ہے ہی ایسا ماحول، جب میکینک کے پاس جائیں گے مسئلہ نہ بھی ہوگا تو ایسا مسئلہ بتا دے گا وہ کہ گڑبڑ ہو جائے گی، اتنا خرچہ بتا دے گا۔ تو اس کو اور مشکل نہ کیا جائے بلکہ آسان کیا جائے، شکر کا غلبہ رکھا جائے، ہر چیز پہ شکر ادا کیا جائے۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مشق کرنی پڑتی ہے، پریکٹس، ہر چیز پہ۔ پنکھا چل گیا، اے سی چل رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، یہ میرے لیے ہے۔ ہر آدمی کو یہی سوچنا ہے کہ بھئی یہ میرے لیے اللہ کی نعمت ہے، نہیں ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہوا کے یہاں تک کہ ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہوا کا جھونکا چل گیا اور اس سے آدمی کو فرحت محسوس ہوئی، حبس تھا، گرمی تھی، ایک بریز چل گئی، آ گئی، اس پہ بھی شکر کرے کہ بھئی مجھے ایک وہ تو فیلنگ آئی، اچھی آئی۔ تو یہ سوچ پیدا کرنا، اور آج کل اس کی بہت ضرورت ہے۔ جس کو دیکھو اس سے پوچھو کیا حال ہے، یہ کہتا ہے بس گزارا ہو رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہوں، بس ایسے حالات ہیں، آپ کیا بتاؤں آپ کو کس طرح سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو یہ منفی پہلو ہے، یہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہوتا یہ ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے پھر ایک شکایت شکوہ رہتا ہے آدمی کو، اور یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور یہ کہ شکر کا غلبہ رہے آدمی پہ ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دے کے آزماتا ہے آدمی اللہ تعالیٰ، بہت ساروں کو سے لے کے آزماتا ہے۔ امتحان سب کا ہو رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا امتحان نہیں ہو رہا۔ اور سب سے برا امتحان وہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو شکایت شکوہ ہوتا ہے، اس کے ایسپریشن یہ ہوتے ہیں کہ آئے گا تو خوب میں گناہ کے کام کروں گا اور یہ کروں گا، اور ہے جیب میں ایک پیسہ نہیں، اور ہوتا دماغ میں یہی ہے کہ بس پیسہ آئے اور پھر دیکھو کتنے گناہ کے کام میں کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ نقصان کا وہی ہے۔ تو یہ تو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو چیز اصلی ہے، زندگی کا مقصد ہے،
اور وہ کیا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا ان اعمال سے جن کا حکم دیا گیا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں آیا، اور ان کاموں سے رکنا جن سے منع کیا گیا قرآن میں یا حدیث میں۔ اب کہنے کو کہہ دیا اور سننے کو سن لیا، لیکن جب آدمی کرنے بیٹھتا ہے تو اس میں ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے، ماحول ہے، معاشرہ ہے، پرانی عادتیں ہیں، تو اس سب کو چھوڑ کے کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہوتی ہے بار بار یاد دہانی کی کہ بھائی کان میں پڑتا رہے۔ آدمی کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اس کا فوکس کلیئر نہیں رہتا، اس کو ریمائنڈر کی ضرورت ہے۔ تو وہ ریمائنڈر ایک دوسرے کو کرانے کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اور کہ بھئی اللہ کو راضی کس طرح سے کریں۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ کارآمد چیز ہے وہ ہے بزرگوں کی صحبت، یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا جنہوں نے یہ محنت کی ہوئی ہے، جو کسی کے پاس خود بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہے۔ اگر وہ لوگ میسر نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں کے حالات، کتابیں، ان لوگوں کے لیکچرز پڑھنا، کیونکہ اس میں وہی چیز آ جاتی ہے جو ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، زندگی کی ٹیچنگز کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی اصلاحی مجالس ہیں جو رمضان میں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا بھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، پاکستان کے بھی ہوتے ہیں، غیر ممالک کے بھی ہوتے ہیں، تو ان میں حضرت یہ تقریر کرتے ہیں اور ایسے ٹاپکس لیتے ہیں جو سب کے فائدے کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں حضرت کا یہ چل رہا ہے، پہلے سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، نگاہ کی حفاظت کا۔ ایک صاحب نے حضرت والا حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، مجھ میں اس قدر حسن پسندی ہے کہ معمولی اشیاء کو بھی نہایت قرینے اور خوش ترتیبی سے رکھتا ہوں، اور حسن صورت کی طرف بھی بے حد کشش ہے، یعنی حسین لوگوں کو دیکھنے کی طرف بھی بہت زیادہ کشش ہے۔ اور آج کل ہمارے حضرت فرماتے ہیں دو گناہ بہت زیادہ، جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے یہی نگاہ کا غلط استعمال، اور دوسرا زبان کا۔ ایسے وسائل آ گئے ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے یہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے اس کا جواب لکھا، یعنی جو حالت آپ نے لکھی، اور یہ نا اس میں یہ جو سوال جواب ہے یہی اصل میں چیز ہوتی ہے، یعنی یہ کنسلٹیشن ہوتا ہے، جیسے بیمار ہوتا ہے، بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ بھئی مجھے یہ سائنز اینڈ سمٹمز ہو رہے ہیں جو ان یوزول ہے، ہیڈ ایک ہے، میرے پیٹ میں درد ہے اور مسلسل رہ رہا ہے، اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو جا کے کنسلٹ کرتا ہے وہ۔ اسی طرح سے جو روحانی طبیب ہوتے ہیں، اس کے پاس آدمی جا کے بتاتا ہے کہ مجھے یہ گناہ مجھ سے بار بار ہو رہا ہے، یہ چیز میں مجھے کنٹرول نہیں ہو رہا، فلاں چیز میں نہیں کر پا رہا، نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا، ہزار کوشش کرتا ہوں نہیں اٹھ پاتا، زبان کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہا، غیبت ہو جاتی ہے، تو یہ بیماری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی سے کنسلٹیشن کرے، جیسے کہ ظاہری بیماری کے لیے کی جاتی ہے، ایسے ہی باطنی بیماریاں بھی ہیں۔ آج کل سیلف ہیلپ چل رہی ہے ہر چیز میں، تو آدمی چاہتا ہے کہ کہیں کتاب میں دیکھ کے کسی ایسے سے یا اپنی سوچ سمجھ سے کر لے، ایک حد تک تو کام کر جاتا ہے۔ میرے سر میں درد ہوا، کسی کے سر میں درد ہوا، اس نے پیناڈول لے لی، صحیح ہو گیا۔ اب یہ وہ سر کا درد بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو یہ کوئی بھی نہیں کہے گا، ڈاکٹرز بھی نہیں کہیں گے کہ عقل مندی ہے کہ ہر وقت پیناڈول لیتے رہو، بہتر ہے جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو، وہ بتائے گا، وہ تشخیص کرے گا آنکھ کی کمزوری ہے، دماغ کی کمزوری ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی اور مرض تو نہیں ہے، خدا نخواستہ برین کا ٹیومر تو نہیں ہے، خطرناک چیز تو نہیں ہے، یہ میں آپ کر نہیں سکتے۔ تو اسی لیے بتانا پڑتا ہے، اور یہ چیز جو ہے نا یہ تقریباً ختم ہو گئی ہے امت میں سے، بہت سلیکٹڈ سرکلز رہ گئے جہاں پر یہ کنسلٹیشن ہوتا ہے، اور اصل میں پیری مریدی ہے یہی چیز۔ آج کل ایک رسم بن گئی ہے ہو حق کی، اور
محفلیں ہو رہی ہیں قوالی کی، اور حال آ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ سب غلط چیزیں ہیں بالکل یہ. اور یہ نا یہ ڈیٹریکٹ ہو گئے ایسی چیزوں میں جو کہ صحیح چیزیں نہیں ہیں. اصل چیز یہ تھی کہ باطنی بیماریوں کا علاج، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی یاد اتنی غالب ہو جائے آدمی پر کہ گناہ اس سے نہیں ہو. اصل علاج یہی ہے. تو ان صاحب کو حضرت نے لکھا، جواب میں لکھا، یعنی جو حالت آپ نے لکھی ہے اس کا کچھ حصہ تو خیر ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی چیز کی طرف رغبت عطا فرمائی ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور کچھ حصہ شر ہے، اور وہ ہے حسن صورت کی طرف میلان، جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے. یعنی نامحرموں کو، ایسی چیزوں کو جن کو منع کیا گیا ہے ان کا دیکھنا جائز نہیں ہے. تو اس پر صبر کرو، اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، اگرچہ اس میں اتنی تکلیف ہو کہ جان نکلتی محسوس ہوتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بڑے غیرت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بڑی غیرت آتی ہے کہ بندہ ایسی چیز کو دیکھے جس کے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. تو یہ چیز کہنے کو کہہ دی، پڑھنے کو پڑھ لی، سننے کو سن لی، لیکن یہ جب تک ریئلائز ایکنالج نہیں ہوگا نا، آدمی اندر سے سوچ کے اس کا یقین نہیں پیدا کرے گا، عمل ہوتا نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہو گیا، مجھے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، نہیں دیکھوں گا تو مر جاؤں گا. جبکہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں فلاں کام کروں، فلاں گناہ کروں، فلاں چیز کروں، لیکن عین موقع پہ کچھ ہو جاتا ہے. کوئی آ گیا، بجلی چلی گئی، آج کل تو ہوتا ہے بجلی چلی جاتی ہے، بجلی چلی گئی، کوئی ناگہانی صورت پیش آ گئی، نہیں کر پاتا. مرتا ہے؟ نہیں مرتا، نہیں مرتا. اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس کی. اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہے. اگر اسی بات کو سوچتا رہے گا نا تو ضرور ملوث ہوگا اس گناہ میں. اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہے، اللہ کی طرف کرنا ہے، اللہ کی نہیں طرف جائز کام میں کرے. لوگ اعتراض کرتے ہیں بہشتی زیور میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. روشنائی بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، تیل بنانے کا طریقہ لکھا ہے، صابن بنانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، کھانے پکانے کی ترکیبیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو اس کا کیا تعلق فقہی کتاب میں، اس کا کیا تعلق؟ تو حضرت نے جان بوجھ کے لکھوائی ہے کہ بھائی اگر دین کا کام نہیں کرنا نا تو دنیا کا کوئی جائز کام کرو، اس میں لگو، فضول نہیں بیٹھو. فضول بیٹھنا جو ہے نا، آج کل ٹائم پاس کر رہا ہوں، فضول بیٹھا ہوں، فضول میں شیطان آ جاتا ہے. وہ آ کے پھر کسی چیز میں لگاتا ہے، فلاں چیز کی سرچ کر لو. وہ فلاں چیز کی سرچ جو چلتی ہے نا تو پتہ نہیں کہاں سے پہنچتی ہے تو کہاں پہ ختم ہوتی ہے. اور یہ ورلڈ وائڈ ویب جو ہے نا، یہ کیچڑ ہے، کیچڑ ہے، اور اتنی زیادہ کیچڑ ہے نا، اس میں ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. یہ مثل مشہور ہے، یعنی پروورب ہے کہ کیچڑ زیادہ ہو تو ہاتھی جیسا جانور بھی جو ٹنوں کا ہوتا ہے وہ بھی پھسل جاتا ہے. تو ورلڈ وائڈ ویب یہی ہے. آن لائن جانے میں یہی ہوتا ہے، کہاں سے شروع کرتا ہے اور کہاں جا کے ختم ہوتا ہے. تو اس میں بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور آدمی کو یہ ریلائز کر کے کہ بھائی یہ چیز جائز نہیں ہے، مجھے دیکھنا نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. اگر نہیں چھوڑا نا تو پھر میرا ہی نقصان ہے. آگے حضرت لکھتے ہیں، جب تمہارے اندر حسن پسندی اور حسن اچھا لگتا ہے اور حسن سے محبت ہے تو پھر حسن کا جو کمال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی محبوب اکبر ہے. پھر اس دنیا کے معمولی حسن کی خاطر اس محبوب اکبر کو ناراض کرنا کیسی غیرت کی بات ہے. اور یہ سمجھنے کی بات ہے بہت زیادہ. حضرت مولانا رومی نے لکھا کہ کوئی آدمی دیکھتا ہے دیوار پہ روشنی پڑ رہی ہے، وہ دیوار کا عاشق ہو گیا کہ روشنی آ رہی ہے اس پہ، تو بڑی خوبصورت دیوار ہے. دیوار کی کوئی اس میں خوبی نہیں، وہ تو سورج ہے جس کی روشنی پڑ رہی ہے. تو دنیا میں بھی جو حسن ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے، اللہ کا مظہر ہے. تو اگر محبت کرنے کی کوئی چیز لائق ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے.
اب یہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، مشکل بات ہے، لیکن یہ کہ اللہ ہی تعالیٰ سب سے زیادہ حسین ہے، اور جو حسن ہے وہ سارا کا سارا ان کا عطا کیا ہوا ہے۔ اگر حسین چیز سے محبت کرنی ہے تو اللہ سے محبت کریں۔ اب لیکن اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت پیدا ہو؟ تو وہ اس کے طریقے ہیں محبت پیدا کرنے کے، اور اصل میں سارے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، پھر مشکل نہیں ہوتا، پھر فجر کے لیے اٹھنا، روزہ رکھنا ماشاءاللہ اتنی گرمی میں یہ مشکل نہیں ہوتا، آدمی کر لیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ ہمارے حضرت مثال دیتے ہیں اس کے کہ بچے سے محبت ہوتی ہے، بچہ کسی کا ہے 4 مہینے 3 مہینے کا، تو ماں اس کے لیے رات میں بھی اٹھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اب اس کا ڈائپر خراب ہو جائے تو اس کو صاف کرتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ یہ تو مصیبت ہے، رات میں بھی اٹھنا پڑتا ہے، نیند بھی خراب کرتا ہے، تو لیکن محبت ہے اس سے، ہر کام کرتی ہے اس کا۔ اور خدا خواستہ کوئی اس سے کہے کہ یہ بچہ تو بڑی تکلیف کی چیز ہے، یہ جاتا ہی رہے تو اچھا ہے، وہ کہے گا کہ میرا دشمن ہے، بد دعا دیتا ہے مجھ کو۔ تو محبت پیدا ہو جائے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور جب تک محبت نہیں پیدا ہوتی تو پھر آدمی کھینچتان کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اور یہ محبت کیسے پیدا ہو؟ وہی میں عرض کر رہا تھا، شکر سے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے گا، اللہ کا جتنا ذکر کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا جائے گا جن میں اللہ کی محبت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے، پورا باز کیا تھا ایک دفعہ انہوں نے پورا رمضان میں اللہ کی محبت پہ، تو فرمایا سب سے مؤثر ترین جو ذریعہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، وہ اہل محبت کی صحبت ہے۔ جن کو اللہ کی محبت ہے ان کے پاس بیٹھنے سے وہ محبت آئے گی، بس آدمی بیٹھے ان کے پاس، انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ اور حضرت تھانوی مثالوں کے بادشاہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ کپڑا اگر غلطی سے بھی رنگ میں گر جائے گا رنگین ضرور ہوگا، اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ اس کپڑے کا کلر لال ہو جائے اس لیے میں ڈالتا ہوں اس کو رنگ میں، جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں، کہتے ہیں غلطی سے بھی گرے گا تو رنگین تو ہوگا۔ تو اللہ کے والوں کی صحبت میں جو بیٹھے گا تو پیدا ہوگا۔ اور یہ 1400 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، صحبت کا اثر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، بھئی اچھی صحبت کی مثال حضور نے جو دی وہ دی عطر والے کی، کہ عطر والا سے اگر تم عطر خریدو گے بھی نہیں تو خوشبو تو آئے گی نا، پاس بیٹھو گے۔ اور صحبت بد کی مثال دی کہ لوہار، کہ اگر لوہار سے کچھ خریدو گے بھی نہیں، اس کے پاس بیٹھو گے بھی تو بھٹی کی گرمی اور ٹھک ٹھک کی آواز اور پسینہ اور بدبو یہ سب چیزیں تو ہوں گی۔ تو اچھی صحبت یہ چیز جو ہے یہ پیدا کرتی ہے، اور آج کل کے ہمارے یہاں اس کی بہت فقدان ہے اچھی صحبت کا۔ وہ سیلف ہیلپ پہ چل رہا ہے، یوٹیوب پہ چل رہا ہے، دن واز سن لیں گے اور واز سے وہ ہو جائے گا، ہاں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں ہے آج کل جب سے کووڈ آیا ہے آن لائن کنسلٹیشن، آن لائن ہوتی ہے، ویڈیو چلتا ہے، لیکن اس میں نہ مریض کی تشفی ہوتی ہے نہ ڈاکٹر کی، ڈاکٹر ایگزامن نہیں کر سکتا، ایک خانہ پوری ہو جاتی ہے لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو پرسنل 1 to 1 پر ہوتا ہے، تو اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہاں سے ملیں گے؟ حضرت تھانوی نے تو کہا ہے کہ بھائی اپنے مسجد کی مؤذن کے پاس بھی اس نیت سے بیٹھ جاؤ کہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ضرور پیدا ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اصل چیز عمل ہے، چاہے تھوڑا سا ہو۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ پوری رات نماز پڑھنی ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت ذکر کرنا ہے، یہ مطلوب ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں جب کیا تو کون کر سکتا ہے؟ کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ ہر روز روزہ رکھیں یا زیادہ تر روزہ رکھیں، فرائض واجبات پورے کر دیں اور گناہوں سے بچ لیں۔
بس اتنا کافی ہے۔ اور خدا نخواستہ شامت اعمال سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں کہ بھائی گناہ ہو گیا۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معصوم ہے اور جن کا اتنا بڑا رتبہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں دن میں، نماز کا سلام پھیرا اور فوراً جھٹ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ کام کرتا رہے آدمی اور کوشش کرتا رہے بہتر سے بہتر ہونے کی۔ اصل میں چیز یہی ہے، دین کے معاملے میں ہم لوگوں کو قناعت ہے، بس جتنا دین ہے وہ کافی ہے، اور دنیا کے معاملے میں ہے کہ جتنی زیادہ آ سکے آئے۔ پچھلے سال 2 بنائے تھے تو اب میں 4 بناؤں، اور آئندہ کے لیے آئندہ سال 6 ہونے چاہیے، یہ ایک فکر ہے۔ اس سال یہ گاڑی ہے تو دوسرے سال دوسری ہو۔ ہمیں آج تک یہ شوق نہیں پیدا ہوا کہ فلاں کی نماز ایسی ہے تو میری نماز بھی ایسی ہو، فلاں اتنا دیندار ہے تو میرا بھی اتنا ہو۔ گاڑی واڑی دیکھ کے، گھر بھر دیکھ کے سب کی رال ٹپک پڑتی ہے کہ مجھے بھی یہ کاش مل جاتا۔ تو ساری فکر جو ہے وہ دنیا کی لگی ہوئی ہے، وہ دین کی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ یہ 10 دن چل رہے ہیں ذی الحجہ کے، یہ بہت خاص دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت فضیلت بیان کی، ان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی، تو کوشش کرنا چاہیے آدمی کو جتنا کر سکے فرائض واجبات کے علاوہ بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گناہ نہیں کرے، کیونکہ جیسی ثواب بڑھتا ہے نا، حرم شریف میں ایک چیز کا، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کا بھی ایسا ہی ہے، ایک گناہ کرو کہ 1,00,000 گناہ کا گناہ ہوگا۔ تو اسی طرح سے جو متبرک ایام ہیں، جیسے یہ ذی الحجہ کے چل رہے ہیں، تو یہ ان میں بھی کوشش رہنی چاہیے بھئی گناہ کے کام نہ ہوں، اور اچھے کام جتنے ہو سکیں، مرنا پڑا آدمی سوتا رہے، یعنی کم از کم گناہ تو نہیں کرے گا نا۔ بس دعا کر لیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غیاث المستغیثین یا ماعز المستغفرین یا حی یا قیوم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ ہم کوئی عذر نہیں کرتے، کوئی تعویل نہیں کرتے، اپنی نالائقی کا اقرار کرتے، ہم سے گناہ ہو گیا، یا العالمین معاف فرما دیجیے۔ اپنے سے مضبوط و قوی ترین تعلق عنایت فرمائیے، ایسا تعلق جو دیگر تمام تعلقات پر غالب آ جائے، یا العالمین ایسا تعلق جو تمام دیگر تعلقات پر غالب آ جائے۔ دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ یا العالمین ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے۔ یا العالمین ہمارے لیے آسان کر دیجیے، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرما دیجیے۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پناہ مانگے۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا ماعز المستجرین۔ ہمیں، ہمارے گھر والوں، بیوی، بچوں، رشتہ دار، والدین، عزیز و غریب، پڑوسی رشتہ داروں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، حادثات، سانحات، موذی دیرپا بیماریوں، لوگوں کی اظہار آسانیوں سے، ہر طرح کی دھوکہ دہی، چوری، ڈاکہ، اس سب سے حفاظت فرمائیے، ہر طرح کا خیر عنایت فرمائیے۔ یا العالمین حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے۔ یا العالمین جو یہ حالات ہے
مہنگائی ہے، بد امنی ہے، عدم استحکام ہے، ملکی سیاست میں جو انتشار ہے، اپنے کرم اپنے فضل کو اس سے دور فرمائیے یا العالمین۔ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجیے یا العالمین، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنا اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا یا العالمین۔ یا العالمین ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ جو بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی، اخلاق کی، اعمال کی حفاظت فرمائیے یا العالمین۔ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں پہ مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں، فلسطین، افغانستان، شام، ہر جگہ مدد فرمائیے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین، جو مانگا وہ بھی عنایت کیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے بہتر مناسب ہے، وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ مظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم